الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب من سمع شیئا، باب ہے اس شخص کا جو سنے ایک بات، فراجع فیہ، پھر اس کو دہرائے، لوٹائے، دوبارہ سوال کرے، حتی یعرفہ، یہاں تک کہ وہ اس کو جان لے یا تاکہ وہ اس کو جان لے۔ یعنی استاذ ایک بات پڑھا رہا ہے تو طالب علم کو اگر سمجھ نہیں آئی تو وہ دوبارہ پوچھ لے تاکہ اس کو سمجھ سکے، یا یہاں تک کہ اس کو سمجھ سکے۔ قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابی ملیکہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کانت لا تسمع، یہ لا تسمع مضارع ہے، مضارع سے پہلے کانا ہو تو ماضی استمراری بن جاتا ہے، جس کا مطلب کثرت کے ساتھ یا دوام کے ساتھ یا تسلسل کے ساتھ ایسے ہوتا تھا۔ کانت لا تسمع، وہ نہ سنتی، شیئا کوئی چیز، لا تعرف، جس کو وہ سمجھ نہ پاتی، الا راجعت فی، مگر اس میں وہ تکرار کرتی، دوبارہ سوال کرتی، حتی تعریف ہو، یہاں تک کہ وہ اس کو سمجھ لیتی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب ایک بات بیان کی جاتی تو اگر سمجھ نہ آتی تو وہ دوبارہ اس کے متعلق سوال کرتی۔ تو جو ہونہار اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ پوچھیں، پھر پوچھیں، پھر پوچھیں۔ سمجھنے کے لیے دوبارہ سوال کرنا اچھی بات ہے، مسنون ہے، اور استاذ کو تنگ کرنے کے لیے سوال کرنا وہ درست نہیں، وہ مذموم ہے۔ اور ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایسے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حوسب، وان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حوسب عذب، جس کا حساب ہو گیا اس کو عذاب دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر آیت ہے من نوکش الحساب، قرآن کریم کے اندر آیت ہے نہیں، ویسے یہ حدیث ہے من نوکش الحساب، آگے آ رہی ہے۔ قالت عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قلت، تو میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں من حوسب عذب، جس کا حساب ہو گیا اس کو عذاب ہوگا، تو اللہ رب العزت نے تو قرآن میں کہا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، قرآن کریم میں یہ آیت ہے کہ انسان کا آسان حساب ہوگا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب ہو گیا تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو قرآن کریم کے اندر تو یہ کہا گیا آسان حساب، یعنی حدیث کا جو ٹکڑا ہے قرآن کریم کے آیت کے ساتھ یہ تو ٹکرا رہا ہے، اس کی پھر کیا وضاحت ہے، جس کو سرسری تعارض بھی کہتے ہیں، ظاہری تعارض بھی کہتے ہیں، سرسری تعارض بھی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذالک العرض، یہ جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ آسان حساب وہ صرف پیشی ہے، نامہ اعمال پیش ہوں گے، اللہ کریم نامہ اعمال انسان کے سامنے رکھے گا، یہ تیری نیکیاں، یہ نیکی، یہ نیکی، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، صرف پیشی ہوگی، اس پر مناقشہ نہیں ہوگا، اور اس میں قرید گہرائی میں سوال نہیں ہوگا، اور اس کے حوالے سے جو ایک گرفت والا معاملہ ہے، سزا والا معاملہ یا پکڑ والا معاملہ، ایک گناہ ہوا، اللہ کہیں گے کہ یہ گناہ تو نے کیا، تو انسان اقرار کر لے گا، اللہ کہے گا چلیں میں نے معاف کیا، یہ ہے آسان حساب۔ ایک بندے کو قریب کر کے اس کے سارے گناہوں کے متعلق پوچھ کے پھر کہے گا دنیا میں میں نے پردہ ڈالے رکھا تو اب بھی میں معاف کرتا ہوں، یہ ہے آسان حساب۔ اور جس سے مناقشہ ہو گیا اور اس سے قرید ہوئی، جانچ پڑتال ہوئی، تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ انما ذالک الارض ولکن من نوقش الحساب یہلک، جس سے حساب کا مناقشہ ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ مناقشہ نقش کہتے ہیں گہرائی سے کسی چیز کو نکال لینا، کانٹا چبھ جائے تو اس کو اندر سے نکالنا، اس کو باہر نکالنا، تو ایسے گناہ ہو گیا تو اب اس کو وہاں سے نکالا جائے،
یعنی اس کے مطابق اس کی سزا جو بنتی ہے وہ دی جائے۔ تو ایک ہے گناہ ہوا اور صرف نظر ہو جائے، اور ایک ہے گناہ کو دھویا جائے اس کی سزا کے ذریعے سے، ایک ہے معافی کے ذریعے سے اور ایک ہے سزا کے ذریعے سے۔ تو جس کا مناقشہ ہو جائے گا وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کریم سارے گناہ سامنے کر کے کہیں کہ میں نے معاف کیا، اور سارے گناہ سامنے کر کے معاف نہ کریں، یہ ہے مناقشہ۔ اگر اللہ معاف نہیں کریں گے تو وہ انسان ہلاک ہو گیا، جیسا کہ ترازو میں ایک طرف نیکیاں ہوں گی اور ایک طرف گناہ ہوں گے، اور ایک ہے گناہ معاف کر دیے جائیں اور ایک ہے معاف نہ کیے جائیں، وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا ان میں شمار فرمائے جن کے بارے میں یہ ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔